یہ کہانی ہم انسانوں کے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ ایک دفعہ شیر نے پالتو کتے سے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا ہم جانوروں کو چھوڑ کر انسانوں میں رہنا کیسا رہا؟ کتا کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، ویسے تو ہر طرح کا آرام ہے، اپنا ذاتی گھر، چار دیواری، وقت پر کھانا پینا، لیکن ایک بات مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ جب انسان کسی کو حقیر اور ذلیل کہنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اسے کتے کا نام دیتے ہیں، کتا کہہ کر پکارتے ہیں۔ شیر کی آنکھوں میں دلچسپی چمکنے لگی۔ اس نے پوچھا، تو کیا تم نے ان کے بچوں کو نقصان پہنچایا؟ کتا کہنے لگا، ایسا بالکل نہیں۔ شیر نے کہا، کیا تم نے انہیں کبھی دھوکہ دیا؟ کتے نے کہا، نہیں۔ شیر کہنے لگا، کیا تم نے ان کے مویشی مارے یا ان کے جانوروں کو نقصان پہنچایا؟ کتا کہنے لگا، ایسا بھی نہیں کیا۔ شیر نے کہا، کیا تم نے ان کا خون بہایا؟ کیا ان کے بچوں کا نقصان کیا؟ تو کتا کہنے لگا، نہیں، میں تو ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو شیر نے کہا، کیا تم نے ان کے گھروں کی نگرانی کی، ان کے بچوں کو مجھ جیسے درندوں سے بچایا اور ان کا کبھی نقصان نہیں ہونے دیا؟ تو کتا تھوڑا فخر سے کہنے لگا، ہاں، برسوں سے میں ان کے دروازے پر پہرا دیتا ہوں، ان کے دشمنوں پر بھونکتا ہوں، ان کا بچا کھچا کھانا کھا کر گزارا کرتا ہوں، ان کے لیے راتوں کو جاگتا ہوں، کئی بار زخمی بھی ہوا ہوں۔ شیر ہلکے طنز سے مسکرایا اور اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اچھا اب ایک اور بات بتاؤ، انسان جب کسی بہادری اور دلیری اور شان و شوکت کی مثال دینا چاہیں تو کیا کہہ کر پکارتے ہیں، کس کا نام لیتے ہیں؟ کتا سر جھکا کر بولا، وہ کہتے ہیں شیر جیسا ہے، میرا شیر پتر۔ تو شیر آگے جھکا، اور جب کسی کو ذلیل، کمینہ یا وفادار کہنا ہو یا کسی کی تذلیل کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کتا انتہائی آہستہ سے کہنے لگا، اس کو یہ کتا کہتے ہیں۔ شیر کی آواز میں اب سختی اور تلخی تھی۔ کہنے لگا، میں ان کے بچوں کو چیر پھاڑ دیتا ہوں، ان کے مویشی، ان کے جانور کھا جاتا ہوں، ان کی بستیوں میں میری وجہ سے خوف ہوتا ہے اور یہ میرے آنے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھ پر فخر کرتے ہیں، اپنی اولاد کو شیر بنانے کی دعا دیتے ہیں، اور جب ان کی اولاد یا کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کو شیر کا نام دیتے ہیں۔ اور تم نے ان کے لیے جان دی، وفاداری کی حد پار کی، ان کی حفاظت میں خود کو خاک کر دیا، زخمی بھی کیا، اور بدلے میں وہ تمہیں گالی بنا کر پکارنے لگے۔ شیر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر جیسے فیصلہ سنایا، یاد رکھو، انسان اکثر اپنے جابر سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں اور اپنے وفادار کو رسوا کر دیتے ہیں۔ وہ اسے سجدہ کرتے ہیں جو ان پر ظلم کرے، اور اسے دھتکارتے ہیں جو ان کے لیے لڑے، بونکے، راتوں کو جاگے۔ کتا کچھ نہ بولا، شاید اسے ذلیل ہونے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ذلت بھی اب اسے بری نہیں لگتی۔ اسی لمحے شیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دبی آواز میں جیسے خود سے فیض احمد فیض کی شہرائے آفاق نظم گنگنا رہا ہو۔ آپ بھی سنیے اور دیکھیے اس کے اندر اپنے معاشرے میں ایک جھلکتی ہوئی تصویر۔ فیض احمد فیض کیا خوب کہتے ہیں، یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے، یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی، زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا، جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی، نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گر نالیوں میں بسیرے، جو بگڑیں تو ایک دوسرے کو لڑا دو، جو بگڑیں تو ایک دوسرے کو لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو، یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے، مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے، مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے، یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں،
کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے،